بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پاکستان کے ثقافتی ورثہ کو پڑھ رہے ہیں، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت کے برصغیر کی ثقافت کے اوپر جو اثرات پڑے اس کو دیکھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے انگریزوں کی ثقافت کے برصغیر کی ثقافت کے اوپر کیا اثرات پڑے یہ جانیں گے۔ انگریز اس خطے میں 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کے حکمران بنے اور تقریباً 90 سال تک اس خطے پہ حکمران رہے۔ اس دور میں انہوں نے یہاں کی ثقافت کے اوپر بہت سارے اثرات چھوڑے جو داج ذیل ہیں۔ زبان جو ہے وہ مسلمانوں کے دور میں عربی اور فارسی جو تھیں وہ دفتری اور درباری زبانیں تھیں، لیکن انگریزوں نے اقتدار سنبھالتے ہی انگریزی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دے دیا، جس سے مسلمانوں کے لٹریچر کو خوب نقصان پہنچا۔ لباس جو تھا وہ مسلمانوں کے دور میں قدیم اور روایتی یا ثقافتی نوعیت کا تھا، جس میں شلوار قمیض، پاجامہ، کرتا، شیروانی مردوں کے لیے تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شلوار قمیض اور دوپٹہ خواتین کے لیے تھا۔ انگریزوں نے کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ کو متعارف کرایا اور اسے جو ہے وہ سرکاری اور دفتری لباس کا درجہ دیا۔ انگریز خواتین جو تھیں وہ منی اسکرٹ اور شرٹس پہنتی تھیں، جس سے اس خطے میں عریانی اور فحاشی عام ہوئی۔ تعلیمی نظام کی بات کریں تو مسلمانوں کے دور میں غیر رسمی تعلیم جو تھی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں دی جاتی تھی، جس میں طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، لیکن انگریزوں نے اس خطے میں غیر رسمی تعلیم کی بجائے رسمی تعلیم کو عام کیا، اور اس غرض سے انہوں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ تعمیر کیں۔ نصاب مقرر ہوا، تعلیمی اداروں کے اوقات مقرر ہوئے، اور ایک خاص قبلیت کے لوگوں کو جو ہے وہ بطور اساتذہ جو ہے مقرر کیا گیا۔ ایک فارمل جو منظم نظام متعارف کروایا گیا جو آج بھی پاکستانی ثقافت میں موجود ہے۔ روزمرہ زندگی جو تھی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی۔ وہ لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ علاج، تعلیمی نظام، جوڈیشری سسٹم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، گویا معاشرتی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ عدالتی نظام کی بات کریں تو انگریزوں سے پہلے جو تھا اس خطے میں لڑائی جھگڑوں کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ پنچایت اور جرگہ کے تحت جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے، لیکن انگریزوں نے فارمل جوڈیشری سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا، عدالتی نظام جو ہے وہ متعارف کروایا گیا، ججوں کو مقرر کیا گیا، اور جس میں وکلاء کو جو ہے وہ خاص تربیت دی گئی، اور جس سے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کیا گیا، جو آج بھی ہمارے خطے میں جو ہے وہ پاکستان کی ثقافت میں یہی عدالتی نظام رائج ہے۔ مخلوط تعلیم جو ہے انگریزوں نے برصغیر میں جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کو ایجوکیشن کو بھی اس خطے میں جو ہے عام کیا۔ مرد اور خواتین ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور یہ جو ہے آج بھی ہمارے خطے میں جو ہے یا آج بھی ہماری ثقافت میں جو ہے وہ رائج ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں اور بڑے کالجز میں، جیسا کہ آپ کے کالج میں بھی بی ایس کی کلاسز جو ہیں وہ کو ایجوکیشن سسٹم کے تحت جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ نشے کا استعمال جو ہے وہ انگریزی ثقافت میں جو ہے وہ بہت عام تھا، جس میں منشیات جو ہیں وہ شراب ہو یا باقی جو منشیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ چائے ہے یا سگریٹ ہے، اس کا جو ہے استعمال عام ہوتا ہے، جس سے لوگ جو ہیں وہ آرام پرستی کی طرف جاتے ہیں، سستی اور کاہلی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ فحاشی اور عریانی جو ہے اس خطے میں
انگریز ثقافت کے وجہ سے جو ہے وہ عام ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اقدار و اخلاقیات کو بھول بیٹھے، اور مغربی ثقافت کے چکر میں وہ اپنی مشرقی روایات کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے، جس سے اس خطے میں جو ہے وہ فحاشی اور یعنی جو ہے وہ عام ہو گئی۔ انگریز جو تھے یہ مسلم مخالف تھے، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن مسلمان جو تھے وہ اس خطے میں 800 سال تک حکمران رہے تھے۔ انہوں نے اس غلامی کو قبول نہ کیا اور آزادی کی جنگ جو ہے وہ جاری رکھی، اور بالآخر آزادی جو ہے وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ انہیں جو ہے وہ 1947 میں پاکستان کی شکل میں نصیب ہوئی۔ صنعتی شعبے کی جو ترقی ہے وہ بھی انگریزوں کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی۔ پہلے جو تھا یہاں پہ زرعی معاشرہ تھا، لیکن انگریزوں نے چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ لگا کے، جس میں چینی، سیمنٹ، کپڑا، سگریٹ وغیرہ جو ہے وہ بنائے جاتے تھے، تو یہ زرعی معاشرے کو صنعتی معاشرے میں تبدیل کیا۔ اب ہم اگر اسلامی تہذیب اور یورپی تہذیب کو دیکھیں، موازنہ کریں، فرق کو دیکھیں، تو ہمیں سب سے پہلے زبان کا فرق نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ثقافت میں فارسی اور عربی زبان کو سرکاری زبان کا جو ہے وہ درجہ حاصل تھا۔ انگریزی زبان کو جو ہے وہ دفتری زبان کا درجہ ملا۔ اسی طرح مسلمانوں کا مذہب اسلام تھا، انگریزوں کا مذہب عیسائیت تھا۔ مسلمان مردوں کے لباس میں جو ہے وہ شلوار قمیض، واسکٹ اور شیروانی جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ خواتین کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹہ تھا، دوپٹے کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ انگریز خواتین جو ہیں وہ منی اسکرٹ اور شرٹس جو ہیں وہ پہنتی تھیں، پتلون جو ہے وہ عام تھی ان کے ہاں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ فحاشی اور یعنی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردوں میں جو ہے وہ پتلون، شرٹ جو ہے اور ساتھ ٹائی جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ مسلمان خواتین جو ہیں یہ پردہ کرتی تھیں، انگریز خواتین جو ہیں وہ پردے کا کوئی لحاظ نہیں رکھتی تھیں، ان کے ہاں جو ہے وہ پردے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کے فروغ کے لیے مسجدیں اور مدرسے قائم کیے۔ انگریزوں نے رسمی تعلیم پہ زور دیا، انگریزی کو لازم قرار دیا، مخلوط تعلیم کو فروغ دیا اور ساتھ ساتھ رسمی تعلیم عام کی۔ مسلمان جو ہیں یہ پنچایت جرگے کے تحت لوگوں کو انصاف فراہم کرتے تھے۔ انگریزوں نے عدالتوں کا نظام متعارف کرایا، ججز جو ہیں وہ تعینات کیے، دیوانی اور فوجداری قوانین ترتیب دیے۔ مسلمانوں میں بادشاہت کا نظام تھا، انگریزوں میں جمہوریت کا جو نظام ہے وہ رائج تھا، وہ جمہوریت کے حامی تھے۔ مسلمانوں کے دور میں برصغیر میں تمام ادارے جو تھے وہ غیر رسمی طرز کے تھے۔ انگریزوں نے برصغیر میں تعلیم، عدلیہ، انتظامیہ، فوج اور ڈاک کے نظام کو جو ہے یا ڈاک کے ادارے کو جو ہے وہ رسمی طور پہ جو ہے وہ قائم کیا۔ مسلم معاشرہ جو تھا وہ زرعی معاشرہ تھا، جس میں صنعت کوئی خاص ویلیو نہیں تھی، یا صنعت کو زیادہ فروغ حاصل نہیں تھا۔ انگریزوں نے برصغیر میں جو ہے وہ صنعتی انقلاب برپا کیا اور چھوٹے بڑے جو ہیں وہ صنعتی یونٹ جو ہیں وہ قائم کیے، جس سے مقامی طرز کے جو ہے نا وہ روزگار بھی چلے، جس میں لوگوں کو جو ہے وہ جاب کے جو ہیں وہ بھی مواقع حاصل ہوئے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت اور ساتھ ساتھ انگریزوں کی ثقافت کا فرق دیکھا ہے، جس میں جو ہے وہ زبان کا کوئی ہمیں فرق نظر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لباس میں کوئی فرق نظر آیا ہے، تعلیمی نظام جو ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، پردے کا سسٹم جو تھا وہ چینج ہوا۔ مسلمانوں کے دور میں جیسے اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی، تو انگریزوں کے دور میں جو ہے نا وہ عیسائیت کا پرچار کیا گیا۔
جدید مواصلاتی نظام جو ہے وہ مسلمانوں کے دور میں اتنا نہیں تھا جتنا انگریزی دور میں جو ہے وہ ریلوے سسٹم جو تھا یا نہری سسٹم جو تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بحال کی گئیں اور ان کے جو ہے وہ جال بچھائے گئے۔ صنعت و حرفت جو ہے وہ مسلمانوں کے دور میں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی انگریزوں کے دور میں جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سیاسی نظام جو تھا وہ مسلمانوں کے دور میں بادشاہی نظام تھا، اور انگریزوں کے دور میں جو ہے وہ جمہوری رویہ جو ہے وہ زیادہ عام تھا، جس میں وہ عام لوگوں کی سیاست میں شمولیت پہ یقین رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریسی پارٹی جو ہے وہ جماعت جو ہے اس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ معاشرتی تعمیر جو ہے وہ مسلمان روایتی اقدار اور سوچ کے حامل تھے۔ انہوں نے جدت و تغیر کی جو ہے وہ مخالفت کی، تبدیلی جو ہے وہ اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انگریز جدت پسند تھے، ماڈرن تھے، جدید رجحانات اور سوچ کو انہوں نے فروغ دیا۔ اسی طرح فن تعمیر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے تعمیر جتنی بھی چیزیں ہوئیں ان میں جو ہے وہ اسلامی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن انگریزوں کے دور میں فن تعمیر جو ہے اس میں جدید یورپی تہذیب جو ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ لاز پہ جو انصاف کا سسٹم، جو قاضی عدالتیں لگاتے تھے مسلمانوں کے دور میں، اور پنچایت کا فیصلہ تھا یا جرگے وغیرہ تھے، اس کی جگہ جو ہے انگریزوں نے جو ہے وہ عدالتی نظام کو قائم کیا، اور وہاں پہ کوئی تھانہ سسٹم بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا اور ججوں کی تربیت کی گئی، اور فارمل وے میں جو ہے ایک جوڈیشری سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ برصغیر پہ انگریزوں کی ثقافت کے بعد جو مین اثرات پڑے وہ یہی تھے جو ہم نے ڈسکس کیا۔ اللہ اپنا امین ناصر۔